تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی تقدس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا یکا و تنہا خالق مالک پروردگار ہے، جس کی نعمتیں رحمتیں برکتیں ہم پر اتنی زیادہ ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقالو، اور ان یہودیوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آگ ہم کو نہیں چھوئے گی مگر کچھ دن۔ قل، آپ کہیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم لوگوں نے اللہ سے کوئی عہد و پیمان لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ کبھی اپنا وعدہ خلافی نہیں کرے گا، ہرگز اللہ اپنا وعدہ جو ہے وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ یا تم لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ یہودی، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں یہ گمان میں مبتلا تھے، ہم لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، کچھ بھی کر لو، اگر ہم جہنم میں گئے بھی تھوڑے دنوں کے لیے، اتنے دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے جتنے دنوں تک ہم نے گائے کی پرستش کی، گائے کی پوجا کی یا گائے کی عبادت کی، جتنے دن ہم نے کی تھی اتنے دن ہم لوگ جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد نکالے جائیں گے۔ وجہ یہ تھی وہ اپنے آپ کو اللہ کے پسندیدہ سمجھتے تھے، چنندہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہم کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، دوسری قومیں جائیں گی لیکن ہم یہودی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین باتوں کا سوال مختلف جگہ پہ ان سے اللہ نے کیا۔ پہلا سوال اللہ نے کیا، یہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو تم لوگ جہنم میں نہیں جاؤ گے یا کچھ دنوں کے لیے جاؤ گے، دلیل کہا ہے؟ کیا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے؟ تورات بتاؤ، تورات میں کہیں بھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے؟ جواب یہ آئے گا نہیں، کہیں بھی اللہ نے تورات میں تذکرہ نہیں کیا کہ یہودیوں کو کچھ دنوں کے لیے جہنم میں ڈال کر اللہ نکالے گا۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات اللہ نے یہ کہا ان لوگوں سے، چلو مان لیتے ہیں کہ جہنم میں تم لوگ نہیں جاؤ گے یا کچھ دنوں کے لیے جاؤ گے، تم لوگ مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا دنیاوی زندگی کے معاملے میں بہت زیادہ شدید ان کو لگاؤ تھا، محبت تھی۔ یہودی کبھی مرنا نہیں چاہتے تھے، ہمیشہ دنیا میں رہنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں جب تمہارا یہ عقیدہ ہے یا تمہاری یہ سوچ ہے، تمہاری یہ فکر ہے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی یا ہم جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، تو مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کے صحابہ جن کو دنیاوی زندگی میں جنت کی بشارت سنائی گئی، یہیں پر ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ جو 10 صحابہ جن کو اس دنیاوی زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی، وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شامل ہوئے ان کو بھی اس دنیاوی زندگی میں بشارت دے دی گئی کہ وہ جنتی ہے۔ اس کے باوجود بھی صحابہ ڈرے سہمے رہتے تھے اخروی زندگی سے، کبھی ان کے اندر کبر تکبر نہیں تھا، حالانکہ یہیں پر اللہ کے نبی نے ان کو بتا دیا کہ یہ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کی صفات کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معراج کے موقع پر میں جب گیا میں نے وہاں پر محل دیکھا جس کی جو مٹی تھی مشک کی تھی، مجھے بتایا گیا، میں نے سوال کیا کس کا ہے، تو کہا گیا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ داخل ہوں لیکن ان کی غیرت مجھے یاد آئی، میں نہیں داخل ہوا۔
یعنی ان کو اسی دنیاوی زندگی میں بشارت دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر وہ چیز نہیں تھی۔ اس کے بجائے یہودی یہ تصور کرتے تھے کہ ہم جو ہے کچھ دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، اسی طرح نہیں جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارا گمان غلط ہے۔ پھر تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی، اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے۔ اللہ کا قانون ساری قوموں کے لیے ایک ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے خاندان کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی کا بیٹا ہے، نبی کا رشتہ دار ہے، نبی کے خاندان والے ہیں، کنبے والے، اس کی بنیاد پر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کا قانون سب کے لیے ایک۔ اللہ کے پاس معیار ہے ایمان، اللہ کے پاس معیار ہے اعمال صالحہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ جہنم میں جائیں گے، کیوں؟ ایمان نہیں لائے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب، جنہوں نے قدم قدم پر اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، عمل انہوں نے نہیں کیا۔ تو اللہ کے پاس معیار جو ہے ایمان اور عمل صالح۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، تین چیزیں ساتھ اس کی جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال، اور اسی طرح اس کے اعمال۔ جو کچھ تھا یہی چھوڑ دے گا۔ گھر والے تدفین کے بعد لوٹ کر آئیں گے، ان کی چلنے کی آواز بھی یہ سنتا ہے، اس کے ساتھ جو چیزیں باقی رہ جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اعمال۔ اچھے اعمال ہیں وہ بھی باقی رہیں گے، برے اعمال ہیں وہ بھی باقی رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبر ہر انسان کو دباتی ہے، اس طرح ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں، یعنی بڑی بری طرح۔ صحابہ اکرام کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے، مگر اعمال صالحہ نے اس قبر کو روک دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نماز سرہانے، دیگر اعمال اطراف کھڑے ہو جائیں گے، قبر دبانے آئے گی تو یہ روکیں گے۔ پھر آگے تذکرہ یہ ملتا ہے، منکر نکیر سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جو آدمی دنیاوی زندگی میں عمل کرتا رہا، ایسے محسوس ہوگا عصر کی نماز کا وقت، کہے گا تمہارے سوالات کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے مجھے اجازت دی جائے میں عصر کی نماز ادا کروں، ورنہ سورج غروب ہو جائے گا۔ یعنی وہاں پر بھی اس کی شان ہے، اٹھائے جا رہے ہیں حشر کے میدان میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب و کتاب۔ تو ہر جگہ قدم قدم پر آپ دیکھیے اعمال صالحہ کا تذکرہ آپ کو مل رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہ باپ دادا اسی طرح، نسل خاندانی اسی طرح فلاں کے خاندان سے جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ قانون نہیں اللہ کا، اللہ کے پاس معیار یہ ہے ایمان ہے، تقوی ہے، تو یقیناً جنت میں جاؤ گے، ورنہ نہیں جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا، انہوں نے اتباع کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، ان چیزوں کی جن کی شیاطین تلاوت کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وَمَا كَفَرَ سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور وہ چیز جو دو فرشتوں پر نازل ہوئی، بابل، بابل مقام پر، ہاروت و ماروت پر۔ وما يعلمانی، وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، من احد، کسی کو بھی، حتی، یہاں تک کہ یقولا، کہتے، انما نحن فتنہ، ہم لوگ تمہارے لیے آزمائش ہیں، فتنہ ہیں، فلا تکفر، کفر مت کرو، فیتعلمون، سکھاتے تھے، سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں فرشتوں سے، ما یفرقون، جس کے ذریعے تفریق ڈالی جاتی ہے، بین المرء و زوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے یہودیوں کے اندر یا بنو اسرائیل کے اندر کئی جو اخلاقی یا اسی طرح دینی خرابیاں آئی، ان میں ایک خرابی یہ بھی آئی، شریعت کو چھوڑ کر، تورات کو چھوڑ کر وہ لوگ جو ہے جادوگری کے پیچھے پڑ گئے، تعویذ، گنڈے، یا اسی طرح جھاڑ پھونک، یا اسی طرح جنتر منتر، ایسی چیزوں کے پیچھے یہ لوگ لگ گئے۔
یہ دور سلیمان علیہ السلام کا دور تھا۔ تورات موجود ہے درمیان میں، تورات کو چھوڑ کر یہ لوگ تعویذ کے پیچھے، گنڈوں کے پیچھے، جنتر منتر کے پیچھے لگ گئے، جادوگری کے پیچھے لگ گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم بگڑ رہی ہے، تو جتنے بھی جادوگر تھے جادوگروں کو انہوں نے پکڑا، پھر ساتھ ہی ساتھ میں جادوگری سیکھنے کی جتنی بھی کتابیں وغیرہ تھیں سب کی سب ان سے چھین کر جو ہے سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس جمع کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جادوگری سیکھنا یا سکھانا یہ کفر ہے۔ سلیمان علیہ السلام جب تلک تھے یہ خاموش رہے۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں جو جادوگری کرنے کرانے کی سیکھنے سکھانے کی تھی گاڑ دی تھی زمین میں۔ ان یہودیوں نے پھر سے دوبارہ ان چیزوں کو نکالا، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی نبوت کے ساتھ ساتھ ایسی بادشاہت اللہ نے دی، کسی کو نہیں دی ویسی، کہ سلیمان علیہ السلام ہوا اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا، 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ سرکس جنات کو ان کے قابو میں اللہ نے کر دیا، بڑے بڑے کام ان سے لیتے تھے۔ پرندوں کی بولی سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے وہ پرندے بھی ان کی بولی سمجھ جاتے تھے۔ چونٹی جو بات کرتی ہے اس کو بھی سلیمان علیہ السلام سن لیتے تھے، ایسی بادشاہت اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ اب جب تلک سلیمان علیہ السلام رہے یہ ساری چیزوں سے یہودی رکے رہے۔ جیسے ہی ان کی وفات ہوئی وہ چیزیں کھود کر نکالی اور سلیمان علیہ السلام پر الزام تھوپ دیا کہ سلیمان علیہ السلام بھی جادوگری کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام کو جو دیے گئے تھے وہ معجزات تھے، دوسرے کوئی نہیں کر سکتے، جادوگر ہو یا کوئی بھی ہو اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے جو سلیمان علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ مگر ان یہودیوں نے اتنا بڑا الزام ان پر تھوپ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جھوٹا الزام ہے، یہ خود جادوگری میں یا اسی طرح تعویذ گنڈوں میں ملوث ہے۔ 2 فرشتوں کو اللہ نے انسان کی شکل میں بابل مقام پر اللہ نے نازل کیا۔ دونوں فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا جو بھی تمہارے پاس سیکھنے کے لیے آئے اس کو بتانا، یہ کفر ہے جو ہم سکھا رہے ہیں، یہ آزمائش ہے جو ہم سکھا رہے ہیں، یہ ایمان والی چیز نہیں، ایمان سے انسان کو خارج کرنے والی چیز، یہ تمہارے لیے آزمائش۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے جادوگری سکھائی جائے تو اس کو سکھایا جائے۔ تو یہ 2 فرشتوں کو بھیجا گیا، یہ 2 فرشتے انسان کی شکل میں آئے، یہودی ان کے پیچھے لگ گئے۔ وہ فرشتے بتاتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ جادوگری جو ہے یہ کفر ہے، یہ تم کو دین سے خارج کرنے والی ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے سیکھنا شروع کر دی ہے۔ اور سب سے بڑی جو چیز ان لوگوں نے کی یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینا، بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی ڈالنا جادوگری کے ذریعے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ابلیس شیطان جو ہے اپنے دیگر شیاطین کو بھیجتا ہے، جاؤ زمین میں فتنہ فساد مچا کر آؤ۔ شیاطین اس کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ اپنے جو کارنامے ہیں کرتوت ہیں اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں کیا۔ ایک ابلیس شیطان آتا ہے کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا لگایا، اتنا جھگڑا یا اتنا لڑایا ان کے درمیان کی جدائی میں نے ہمیشہ کے لیے ڈال دی، یعنی طلاق خلا جو بھی مسئلہ ہے میں نے ان کے درمیان کرا دیا۔ اب یہ اس کو گلے لگاتا ہے کہ واقعی میں تو نے وہ کام کیا۔ تو یہ چیز جو ہے بنی اسرائیل اسی طرح یہودی لوگ سیکھ رہے تھے اور معاشرے میں بگاڑ جو ہے پیدا کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے یا اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے جادوگری سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا، یہ کفر ہے، کفر تک انسان کو لے جانے والی چیز ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جادوگروں کو توبہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو قتل کروایا۔ کیوں؟ صاف طور پر صریح طور پر حکم دیا گیا ہے کہ یہ جادوگری انسان کو کفر تک لے جانے والی ہے۔ مگر آج افسوس کی بات ہے کہ
کہ امت مسلمہ یا مسلمانوں میں بھی کئی لوگ جو ہے تعویذ کے پیچھے، گنڈوں کے پیچھے یا ایسے کرتوت کروانے والی چیزوں کے پیچھے جو ہے آج کی بھی جو ہماری قوم ملوث۔ کئی لوگوں کو دیکھیں گے گلے میں تعویذ ہے، ہاتھوں میں کالے جو ہے دھاگے ہے، بچوں کو کالے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ کئی چیزیں جو یہودیوں کی تھیں، اللہ کے نبی نے جو فرمایا آخری زمانہ آئے گا جس طرح ایک چپل دوسرے چپل کے برابر ہوتا ہے، ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، میری قوم اسی طرح بالکل یہودیوں کے نقش و قدم پر چلیں گے۔ وہ لوگ 72 فرقوں میں بڑھ گئے، میری قوم 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ فرقہ وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہے۔ ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زناکاری کی ہے، میری قوم میں بھی ایسے پیدا ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے زمانے میں کہ میری قوم کے لوگ ان کی نقش و قدم پر چلیں گے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں گے، سب سے زیادہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے تذکرہ کیا، کیوں کہ ان کے اندر جو برائیاں تھیں یا ان کے اندر جو نافرمانیاں تھیں، امت مسلمہ اس سے بچ جائے۔ مگر افسوس کئی چیزیں جو ان کے اندر تھی آج ہماری قوم کے اندر آ گئی۔ سنتے تھے وہ لوگ، عمل نہیں کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ چیز عام ہے، سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ جادوگری کا معاملہ ہے، تعویذ گنڈوں کا معاملہ ہے، یا اسی طرح کتابوں میں تحریف کا معاملہ ہے، یا کتابوں کو پس پش ڈال دینا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو قرآن مجید کو جو ہے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کو ان لوگوں نے یہ بنا دیا کہ یہ جو کتاب ہے جہیز میں دینے کی ہے، قسم کھانے کی ہے، سمجھتے نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں یہ باور کروا دیا کہ سمجھ میں آنے والی کتاب جو ہے نہیں ہے۔ بالکل یہود و نصارہ کی جو ہے نقش و قدم پر آج کے مسلمان جو ہے چل رہے ہیں۔ اکثریت مسلمانوں کی دیکھیے، مزاروں پر جانا، وہاں سجدہ کرنا، تعویذ گنڈے باندھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہودیوں کی ہے، جس سے کہ ہم کو منع کیا گیا۔ اور یہاں پر ایک بات خاص کر کے اللہ نے یہ فرمائی، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ جادوگر کتنے بھی حربے کر لیں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ ایک مسلمان کا ایمان عقیدہ ہو، کوئی چاہے ہمارے خلاف کتنی بھی سازشیں کر لے، مکاریاں کر لے، کچھ بھی کر لے، اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں نقصان پہنچا پائے گا۔ اللہ کا اگر حکم نہیں ہے وہ ہم کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہو۔ اس کی وضاحت اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمائی کہ اگر ساری کی ساری امت جمع ہو جائے اس بات پر کہ تم کو نقصان پہنچائیں، اتنا ہی پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ سارے کے سارے لوگ مل کر اگر تم کو فائدہ پہنچانا چاہیں اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں رکھا ہے۔ مگر یہ مسلمانوں کی مت ماری گئی ہے کہ یہ کالا دھاگا باندھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے نقصان سے بچائے گا۔ گلے میں تعویذ یا اسی طرح گھروں پر ناریل یا اسی طرح ایسی ویسی چیزیں لٹکا کر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ہم کو نقصان سے جو ہے بچائیں گے۔ قرآن مجید موجود ہے، اس کو پڑھنے سمجھنے کے بجائے چھوڑنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو یہود و نصارہ کی ہمارے اندر بھی جو ہے آ گئی۔ تو اللہ نے جگہ جگہ ان چیزوں کی وضاحت فرمائی تاکہ مسلمان ان چیزوں سے بچیں، پرہیز کریں۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں سنے ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔